السلام علیکم ناظرین، کیسر خان یوسف زئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ ناظرین، ایک دلچسپ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کل سپریم کورٹ میں پیش آیا ایک واقعہ، اور وہاں پہ معزز ججان صاحبان کے جو ریمارکس تھے ان پہ تھوڑی سی مختصر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ اندر کی خبروں سے خود کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا نشان دبائیں تاکہ آپ تک ہماری خبریں پہنچ سکیں۔ ناظرین، کل یہ دلچسپ واقعہ وہاں سپریم کورٹ میں پیش آیا کہ جب ایک مقدمے کے دوران معزز جج صاحب نے اور معزز جج صاحبان جو جسٹس مقبول باقر صاحب تھے اور جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب اس بینچ میں تھے، انہوں نے جب اٹارنی جنرل آف پاکستان سے پوچھا، بیرسٹر خالد جاوید سے، کہ کیا آپ کے خیال میں میڈیا آزاد ہے ملک میں، تو انہوں نے کوئی جواب وہ نہیں دے سکے۔ اور پھر عدالت نے جب ان سے پوچھا کہ کوئی تھرڈ آپشن ہو تو ان دو کے ہاں یا اور نہیں کے بیچ میں اگر کوئی تھرڈ آپشن ہے تو آپ وہ اختیار کر سکتے ہیں، اس پر بھی جسٹس اٹارنی جنرل تو خاموش رہے، لیکن عدالت میں ایک کہکہا لگا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک میں میڈیا آزاد نہیں ہے اور اس پر سینسرشپ عائد ہے۔ ناظرین، یہ جو خبریں ہیں یہ دراصل ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس پشاور کا جو میونسپل کارپوریشن ہے اس کی کچھ زمین تھی، اور اس پہ ایک شہری نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ اس کی ملکیت ہے، جو نیچے کی عدالتیں جو ہے اس کا حق قرار دے چکی تھی اس فیصلے میں، اور لیکن یہ معاملہ پھر آتے آتے سپریم کورٹ پر پہنچا، اور سپریم کورٹ نے کل اس کا جب فیصلہ کرنا تھا تو وہ جو میونسپل کارپوریشن کی زمین تھی وہ ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اور پھر یہ عدالت نے کہا معزز جج صاحبان نے کہ جتنی بھی زمینیں ہیں کارپوریشن کی، پشاور کارپوریشن کی یا ملک میں چاروں صوبائی اٹارنی جنرل کو بھی یہ حکم دیا کہ ملک میں جتنے بھی میونسپل کارپوریشن کی سرکاری جو زمینیں ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیں اور اس کو اپڈیٹ کریں، اپلوڈ کریں ویب سائٹ پہ، تاکہ شہریوں کو معلوم ہو سرکاری زمینوں کے بارے میں، جس پر سپریم کورٹ کو بتایا گیا، پنجاب کے اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جی وہ ایڈمنسٹریٹر کو بتا دیں گے اور ایڈمنسٹریٹر اسے کر لیں گے، جس پر عدالت نے انہیں کہا کہ ایڈمنسٹریٹر کون ہوتا ہے اور یہ کیا چیز ہے۔ وہاں تو لوکل باڈیز گورنمنٹ ہوتی ہیں اور وہ عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں اور یہ کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ لوکل باڈیز گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، ڈیزالو ہو چکے ہیں، اور دوبارہ کوئی الیکشن وہاں پہ نہیں ہوئے، کہیں بھی ملک میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے گئے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ تو اس پر عدالت نے اپنی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے اور حکومت کس طرح غیر آئینی کام کر سکتی ہے، لوکل باڈیز گورنمنٹ کو کس طرح ختم کر سکتی ہے حکومت، اور یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے۔ اس طرح تو عدالت پر اتنی برہم ہوئی کہ معزز جج صاحبان کے جو ریمارکس تھے وہ بڑے سخت تھے، اور انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ کیا ملک میں مارشل لا لگا ہے، کیا آپ ڈکٹیٹر ہیں، اور اس طرح کی متعدد بار بار عدالت یہ پوچھتی رہی اور یہی کہتی رہی عدالت کہ اس طرح تو بدترین آمر بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کرتے جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں اور جس طرح یہ حکومت کر رہی ہے۔ بلکہ پھر سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے کہا کہ وہ اس صورتحال پہ روتے ہیں اور ان کے
دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتے ہیں کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور یہ ملک کو کس طرح چلایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی جب اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں 2017 میں جو مردم شماری کی گئی ہے اس پہ کوئی متفقہ جو ہے وہ چاروں صوبوں کے جو لوگ ہیں وہ اس پہ متفق نہیں ہو سکے ہیں اور وہ اختلافات کا شکار ہیں، اور چونکہ حکومت مردم شماری کی بنیاد پہ حلقے جو ہے وہ حلقے تشکیل دیتی ہیں انتخابات کے لیے، اس لیے یہ نہیں ہوئے، الیکشن نہیں کرائے گئے۔ تاہم معزز جج صاحبان نے انہیں کہا کہ جب حکومت چاہتی ہے اپنی مرضی کا قانون بناتی ہے تو وہ اس کے لیے 2 دن میں آرڈیننس اور 1 رات میں آرڈیننس جاری کر دیتی ہے، مگر یہاں حکومت جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے اور اس سے آنکھیں چرا رہی ہے۔ تو اس پر پھر عدالت نے، بلکہ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں جسے ملکی میڈیا پر، سرکاری میڈیا پر نہیں دکھایا جاتا اور عوام تک اسے نہیں پہنچایا جاتا، یہ کون سی مثال آپ قائم کر رہے ہیں؟ اور یہ ملکی سرکاری ادارے ہیں، پی ٹی وی کے بارے میں ظاہر ہے انہوں نے کہا، اور جو ریڈیو پاکستان ہے، یہ سرکاری ادارے ہیں انہیں کہا، لیکن یہ جج صاحبان نے کہا کہ لیکن یہ عوامی ادارے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ عوام تک سچ پہنچایا جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ظاہر ہے کہ عدالت میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں، ایسے بھی فیصلے آ جاتے ہیں جن میں حکومت ہار جاتی ہے اور حکومت کی سبکی کے وہ فیصلے ہوتے ہیں تو وہ پھر میڈیا نہیں دکھاتی، خاص کر سرکاری میڈیا۔ دوسری میڈیا، نجی ٹی وی چینلز جو ہیں ان پہ بھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی نہیں دکھا سکتے اور نہیں بتا سکتے اس طرح کے فیصلے۔ تو یہ جو معاملہ ہوا ہے، کل عدالت میں پیش آیا ہے، اسی دوران جو ہے، اسی مقدمے کے دوران معزز جج صاحبان نے اٹارنی جنرل جو ہے وہ خالد جاوید صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا میڈیا آزاد ہے؟ کیا میڈیا پہ سینسر نہیں ہے؟ کیا صحافیوں کو نوکریوں سے نہیں نکالا جاتا؟ جس پر بیرسٹر صاحب جو ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان وہ خاموش رہے، لیکن اسی دوران انہوں نے جج صاحبان نے عدالت میں جو 10-15 سے زیادہ صحافی کھڑے تھے اور ان کی طرف دیکھا اور جج صاحبان نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا خیال ہے، اور صحافیوں سے کہا کہ جو صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں میڈیا آزاد ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں، لیکن کسی نے اس پر ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ پھر عدالت نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ جو صحافی سمجھتے ہیں کہ ملک میں میڈیا آزاد نہیں ہے، اس پر پابندی ہے اور اس پر سینسرشپ ہے، وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ تو تمام صحافیوں نے جو وہاں پہ سپریم کورٹ میں موجود تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، بلکہ کئی صحافیوں نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، جس پر معزز جج صاحبان نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ یہ انتہائی خراب صورتحال ہے ملک کی، اور بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ حکومت ٹی وی چینلز اور سرکاری میڈیا کے علاوہ جو ہے وہ اب سوشل میڈیا کے پیچھے بھی پڑ گئی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی پابندیاں لگا رہی ہیں، جو کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس پر پھر دوبارہ جو ہے اٹارنی جنرل سے عدالت نے پوچھا کہ اب آپ بتائیں کیا پاکستان میں میڈیا آزاد ہے یا اس پر پابندی ہے؟ تو اٹارنی جنرل خاموش رہے۔ پھر عدالت نے انہیں دوبارہ کہا کہ چلیں آپ ہاں اور نہیں میں جواب دے دیں، اگر ہاں اور نہیں میں جواب آپ نہیں دے سکتے تو اس کے بیچ میں اگر کوئی تھرڈ آپشن ہے تو آپ وہ جواب دے دیں، جس پر عدالت میں ایک کہا بلند ہوا، اور لیکن اٹارنی جنرل خالد جاوید جواب نہیں دے سکے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ میڈیا اس ملک میں آزاد نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گزشتہ روز ہی ایک صحافی ان کو نوکری سے نکالا گیا، طلعت حسین ہوئے، اور وہ کئی صحافی ہیں جن کو
نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے، اور عدالت نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو صحافی حکومت کی تعریف کرتے ہیں اور جو ان کے کام آتے ہیں ان کو تو کچھ نہیں کہا جاتا، ان کو حکومت پروموٹ کرتی ہے، لیکن جو صحافی حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو ان کو نوکریوں سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ عدالت کے کل ریمارکس تھے جو جس سے صاف پتہ چلتا ہے، اور عدالت نے بار بار یہ کہا کہ کیا ملک میں مارشل لا نافذ ہے، کیا ملک میں آمریت ہے، کیا آپ ڈکٹیٹر ہیں، اور اس طرح کی چیزیں عدالت نے کل جو کہا ہے وہ حکومت کے لیے ایک پیغام ہے، بلکہ حکومت کے لیے یہ ایک وارننگ ہے، اور یہ عدالت نے کئی بار کہہ دیا ہے حکومت سے کہ وہ حکومت چلانے کی قابل نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ مختصر سی گفتگو تھی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی کیسر خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔